ناظرین کرام، اب ہم اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول کی سنت، اب یہ بھی ڈبل مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس میں پہلے ہے سنت کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے رسول کے ساتھ۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت کا معنی ہے طریقہ۔ جب ہم کہیں کہ یہ سنت ہے تو آگے سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں رسول کی سنت ہے۔ تو ہم نے سنت کا تعلق کس کے ساتھ قائم کر دیا؟ رسول کے ساتھ۔ اور پھر اگلا سوال آ سکتا ہے کہ بھئی کس کا رسول؟ کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغامبر، پیغام لانے والا۔ تو کوئی یہ سوال کرے کہ رسول کس کا؟ تو ہم کہیں اللہ کا رسول۔ تو رسول کا تعلق کس سے قائم ہوا؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جب ان تینوں کو آپس میں ملایا تو یہ بن جائے گا اللہ کے رسول کی سنت۔ اب اگر ہم نے اس سے عربی بنانا ہو تو دیکھیں، اردو میں مضاف آخر میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ پہلے، لیکن عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ تو ان دونوں میں سے رسول کی سنت، اس میں سے سب سے پہلے سنت آئے گا، کیونکہ یہ مضاف ہے تو یہ بنے گا سنتن، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ رسول، اور پھر دوسرا مرکب اضافی اللہ کا رسول، اللہ کا رسول۔ تو اس میں سے پہلے کون سا آئے گا؟ مضاف، رسول وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ اللہ۔ تو یہ تین اسم ہیں ہمارے پاس، اور ان سے ہم نے مرکب اضافی بنانا ہے۔ قواعد یاد رکھیں کہ جو پہلا اسم ہے وہ صرف مضاف ہوگا، جو آخری اسم ہے وہ صرف مضاف الیہ ہوگا، اور جو بیچ والا ہے وہ پہلے اسم کا مضاف الیہ ہوگا اور آخری اسم کا مضاف ہوگا۔ تو پہلے اسم پر صرف مضاف کے قاعدے، آخری اسم پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ، اور جو بیچ والا اسم ہے اس پر مضاف کے قاعدے بھی اور مضاف الیہ کا بھی۔ تو پہلا اسم صرف مضاف ہے، اس پہ مضاف کا قاعدہ، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کیسے؟ تنوین ختم کر دی۔ تو یہ بن گیا سنتو، یہ مضاف بن گیا۔ اب دوسرا اسم جو بیچ میں ہے، اس پر مضاف کے قاعدے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ تو مضاف کا قاعدہ کہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ بن گیا رسولو۔ اب مضاف الیہ کا قاعدہ کہ ہمیشہ حالت جر میں، تو رسولو سے حالت جر کیا ہوگی؟ رسولی۔ اب یہ مضاف بھی بن گیا اور مضاف الیہ بھی، اور آخری اسم صرف مضاف الیہ، تو اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ، یعنی ہمیشہ حالت جر میں، اللہ سے اللہ ہی۔ اور ایک چیز اور، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ کی یہ جو حمزہ کی حرکت ہے یہ وصلی ہوتی ہے۔ اگر یہاں سے سٹارٹ کریں تو یہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے تو یہ حرکت گر جاتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو پچھلا جو حرف ہے اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے۔ تو یہ بن جائے گا سنت رسول اللہ، پہلے تھا رسول اللہ، اب یہ کیا بن گیا؟ رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔
ترجمہ کرتے ہوئے یہاں سے چلیں گے، اللہ کے رسول کی سنت، یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کی آیتیں، اب دیکھیں یہ بھی ڈبل مرکب اضافی ہے۔ اسم آیتیں کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے؟ کتاب کے ساتھ۔ کس کی آیتیں؟ کتاب کی آیتیں۔ اور جب کہا کہ کتاب کون سی، تو پھر کتاب کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا کہ اللہ کی کتاب، تو یہ بن گیا اللہ کی کتاب کی آیتیں۔ تو پہلے آخری اسم پہلے آئے گا آیتیں کا، آیتن کہتے ہیں آیت کو، آیتن کا معنی ہے ایک آیت یا ایک نشانی، اور اگر جمع کرنا ہو تو جمع سالم مؤنث، جو گول تا والے مؤنث اسم ہیں ان کی جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گول تا سے پہلے الف لگائیں گے اور گول تا کو کھول دیں گے، یہ بن جائے گا آیاتن، آیتیں۔ کس کی؟ کتاب کی۔ اب یہاں آ جائے گا کتابن، اور کتاب کس کی؟ اللہ کی، تو یہاں آ جائے گا اسم اللہ، تو یہ ڈبل مرکب اضافی، اللہ کی کتاب کی آیتیں۔ قاعدہ بہت سادہ کہ جو پہلا اسم ہے وہ صرف مضاف ہے تو اس پر مضاف کے قواعد، یعنی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کیسے؟ تنوین ختم کر کے، آیات ان سے بن گیا آیاتو۔ اور آخری اسم مضاف الیہ، صرف مضاف الیہ، تو اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ کیا؟ ہمیشہ حالت جر میں، اللہ سے اللہ ہی۔ اور بیچ والا اسم چونکہ دونوں طرف تعلق قائم کر رہا ہے تو اس پر دونوں قواعد، ایک اسم کا وہ مضاف الیہ ہے، پہلے کا مضاف الیہ اور دوسرے کا مضاف، تو اس پر مضاف کے قاعدے بھی اور مضاف الیہ کے بھی۔ تو مضاف کا قاعدہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو کتابن سے بن گیا کتابو۔ اور پھر مضاف الیہ کا قاعدہ ہمیشہ حالت جر میں، تو کتابو سے حالت جر کیا ہوگی؟ کتابی۔ تو یہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب پھر وہی اس میں اللہ کی یہ وصلی حرکت ختم کر دیں گے، تو مرکب اضافی کیا بنے گا؟ آیات کتاب اللہ۔ ترجمہ کرتے ہوئے آخر سے چلیں گے، اللہ کی کتاب کی آیتیں۔ اسی طرح ایک مرکب اضافی ہے اللہ کا بندہ۔ بندے کی عربی ہے عبدن، اور اللہ اللہ۔ اگر کہنا ہو اللہ کا بندہ تو بندہ چونکہ مضاف ہے، عبدن وہ پہلے آئے گا، اور جس سے تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ مضاف الیہ وہ بعد میں۔ کیسے بنے گا؟ پہلا اسم صرف مضاف ہے تو اس پر مضاف کے قاعدے، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، عبدو۔ اور اللہ سے حالت جر، مضاف الیہ حالت جر میں اللہ ہی، اور اس کی یہ وصلی حرکت ختم، یہ بن گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب اگر کہنا ہو کہ اللہ کے بندے کی ماں، تو اسم عبدن کا تعلق قائم کیا گیا تھا اللہ کے ساتھ، اور اب اسم ماں کا تعلق کس سے قائم کیا جائے گا؟ عبدن سے۔ تو اس سے پہلے آ جائے گا اسم ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن۔ امن کا معنی ہے ماں۔ اب دیکھیں
یہ اسم عبدو مضاف تھا اور اس کا مضاف الیہ اللہ ہی. اب جب عبدو سے پہلے ایک اسم آ گیا امن، تو وہ کیا ہوگا؟ مضاف، اور اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ عبد. تو مضاف پہ مضاف کا قاعدہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ بن گیا ام. اور یہ چونکہ اب اس کا مضاف الیہ ہے تو یہ اس کو حالت جر دے دے گا. تو عبدو سے حالت جر کیا ہے؟ عبدی. مضاف کے قاعدے اس پر پہلے ہی لگ چکے تھے. عبدن سے بن گیا تھا عبدو، اور اب جب مضاف الیہ کا قاعدہ بھی لگ گیا تو یہ بن گیا عبدی. پورا مرکب اضافی کیا بنا؟ ام عبداللہ. ویسے تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن جب اس سے پہلے اس کا مضاف آ گیا تو اس نے اس کو اپنا مضاف الیہ بنایا، اور جب یہ مضاف الیہ بنا تو یہ حالت جر میں چلا گیا. اب ام عبداللہ ہی نہیں کہے گے، یہ عربی زبان میں غلط ہوگا. عربی میں کیا کہیں گے؟ امی عبداللہ، اللہ کے بندے کی ماں. یہ دو اسم ہیں، یومن اور دینن. یومن کا معنی ہے دن، اور دینن کا مطلب ہے جزا سزا. اگر کہنا ہو جزا سزا کا دن تو مرکب اضافی بنے گا جزا سزا کا دن. دن کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے؟ دن تو بہت سے ہیں، بہت سی چیزوں کے، کہ کس دن کیا کام ہوتا ہے. تو یہ وہ دن ہے جس کا تعلق ہم قائم کر رہے ہیں جزا سزا کے ساتھ، تو مرکب اضافی بنے گا. یومن مضاف ہے تو اس پر مضاف کے قاعدے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو بن گیا یوم. اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں دینن سے بن گیا دینن. یوم دینن. اب چونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے دینن، کوئی جزا سزا، تو ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے کسی جزا سزا کا دن. اور مرکب اضافی کو معرفہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ جو مضاف الیہ ہے اس کو معرفہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم نے اس پر الف لام داخل کر دیا، تو یہ بن گیا یوم الدینی. جب الف لام آیا تو تنوین غائب ہو گئے، تو یہ بن گیا یوم الدینی، کا مطلب ہے جزا سزا کا دن، بدلے کا دن. اب اگر کہنا ہو کہ بدلے کے دن کا مالک، تو ایک اور اسم آ گیا، تو وہ اسم ہم اس سے پہلے لکھ دیں گے مالکن. یہ مضاف ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے. مالکن جب کہیں تو مالک، حاکم، بادشاہ. کس کا بادشاہ، کس کا مالک؟ دن کا. اور دن کون سا؟ بدلے کا. تو ڈبل مرکب اضافی. کیسے ہوگا؟ یہ صرف مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ بن گیا مالکو. اور یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا. تو مضاف الیہ پر مضاف الیہ کا قاعدہ ہمیشہ حالت جر میں. یومو سے حالت جر کیا ہوگی؟ یومی. اور مضاف کے قاعدے اس پر پہلے ہی لگے ہوئے تھے. جب یومن سے یہ بنا تھا یومو، تو یہ بن گیا مرکب اضافی مالکو یوم دینی. یعنی اس مضاف نے اپنے اس مضاف الیہ کو حالت جر دی، اور اس مضاف نے اپنے اس مضاف الیہ کو حالت جر دی، بن گیا مالکو یوم الدین. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قرآن مجید میں تو ہے مالکی یوم الدین، یعنی یہاں پہ زیر ہے، کسرہ ہے. وہ زیر کیسے آئی؟ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے جب اس کا وقت ہوگا. اصل میں یہ مرکب اضافی ایسے ہی ہے، مالکو یوم الدین. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
بدلے کے دن کا مالک، جزا سزا کے دن کا مالک۔